मेरे शहर के, मेरे खित्ते के बहुत रोशन चेहरे, कामयाब लोग जो इस छत के नीचे बैठे हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कामयाबियों के साथ जब आप समाज के लिए, जब मुआशरे के लिए बेहतरी का कुछ सोचते हैं, तो ज़ाहिर है कि कुछ लोग मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कोई लाइन्स में चला जाता है, कोई रोटरी में चला जाता है, कोई मुख्तलिफ़ नामों से अपना काम करते हैं। तो लायंस क्लब के जो थिंक टैंक का दर्जा रखने वाले लोग बैठे हैं, ख्वाजा फारूक साहब हैं, राना अल्ताफ़ शाहिद साहब हैं, और अफजल सिप्रा हैं, ख्वाजा आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, और जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले सकता इसलिए टाइम कम है। बात हो रही थी रोड सेफ्टी की। ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा इस सिलसिले में कि वसीम शेख साहब जब लायंस के गवर्नर बने, मैं एक तकरीब में लायंस की गया, अफजल सिप्रा साहब भी बैठे थे, तो मैंने एक लफ्ज़ कहा था कि लायंस को बने जितना भी अरसा हो गया है, प्लीज़ आप मुड़कर देखें कि आपने मुल्तान के लिए क्या सॉलिड काम किया है। कोई ऐसा काम, रूटीन का काम है, राशन देना, जाके सैलाबजदगान को सामान बांटना, मरीजों को दवाइयाँ पहुँचाना, ये सब काम पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मैंने कहा था कोई ऐसा काम जो लोगों को याद रह जाए, जो नस्लों के काम आ सके, वो नहीं है। शायद कुछ दोस्तों को मेरी बात बुरी लगी थी, लेकिन मैंने कहा था कि खुद को बेहतर करने के लिए हम किसी एक सेगमेंट को चुन लें। वसीम शेख साहब से मैंने और ख्वाजा आसिफ सिद्दीकी ने गुजारिश की कि यार रोड सेफ्टी हमारा बड़ा अहम सब्जेक्ट है, इसकी अहमियत को नहीं माना जा रहा। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपने मेरी बात को माना और फिर आप माशाल्लाह इंटरनेशनली आपको रोड सेफ्टी का एम्बेसडर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है और मुझे उम्मीद है कि आपके बाद आने वाले भी इस सेगमेंट को जारी रखेंगे। अब हम बात करते हैं, फारूक साहब ने, ख्वाजा साहब ने बड़ी गहरी बात की, उसको मैं जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो बच्चों को पकड़ रही है, पकड़ धकड़ हो रही है। काश कि आप सारा साल जो आदाद और शुमार आते हैं उन पर तवज्जो कीजिए। 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 10 महीने का जो डाटा आया है, इसमें हमारे पंजाब में 3872 लोग दुनिया से चले गए। 3872 माएँ वालिदैन अपने बच्चों से महरूम हो गई, और इस 3872 में 2300 ऐसे ट्रैफिक हादसात में दुनिया से जाने वाले लोग थे जिनकी उम्रें 15 साल से 21 साल तक की थी। हमारी बदनसीबी कि हम एशिया में इस वक्त नौजवानों की हलाकत के हवाले से एशिया में नंबर 1 है। एशिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा जिस नेशन के नौजवान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में दुनिया से जा रहे हैं वो पाकिस्तान है। कभी किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारियों पर जब बात की जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ आप लोगों का एक इंटरनेशनल फोरम है, आप यहाँ भी थिंक टैंक का रोल प्ले करें। ये पुलिस से हम गिला नहीं कर सकते कि लाहौर में एक वाक़या हुआ, एक कम उम्र कार ड्राइवर ने 6 लोगों को कुचल दिया। जिस गाड़ी को कुचला गया उसमें भी सर 9 सवारियाँ थी सुजुकी में, वो भी अनबैलेंस हुआ। लेकिन हम चूँकि हम मरने वालों को बुरा नहीं कहते, बहुत से हम एक्सीडेंट्स देखते हैं, उसकी वजूहात पर हम कभी नहीं गए कि क्यों बच्चे जो मर गया है तो बड़ी गाड़ी वाले की गलती थी, उसने मार दिया। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश ये है कि अमेरिका में, आप लोग अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं, अमेरिका में जूनियर लाइसेंस दिया जाता है 16 साल से 18 साल के बच्चों को। इससे कम उम्र को दुनिया भर में कहीं इजाज़त नहीं है कि 15 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा गाड़ी या मोटरसाइकिल लेके आ जाए रोड पर। और हमारे ज़िले में कतन उसके लिए हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है हमारे यहाँ जनरेशन गैप कम हो गया। ख्वाजा साहब भी था तो 15 साल के बाद ही शादी करो, अगले साल प्यू पाने दे। ये जनरेशन गैप कम हो गया, बच्चे ज़हीन हो गए, हम दुनिया का हर काम कर लेते हैं और सोशल मीडिया ने तबाही फेर दी है। उसके आप इस चीज़ को, ये लेजिस्लेशन के लिए जाना पड़ेगा असम्बलियों में
ایک جسٹس جواد باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک آرڈر کیا کہ کل سے پنجاب میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے کوئی گاڑی نہیں چلائے گا۔ پولیس والے نکل پڑے۔ اب آپ جو پولیس سے گلہ کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہی ٹریفک پولیس 2007 سے ہماری سڑکوں پر ہے۔ انہوں نے کبھی بچوں کو نہیں روکا۔ ہم نے کبھی اپریشیٹ کیا کہ صبح کے ٹائم جو سکول اور کالجز بچے جاتے ہیں، 3-3 4-4 سواریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ منہ پھیر لیتے کہ یار ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کا جانا ضروری ہے۔ اس بات پر ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیشہ ریلیف دیا ہے بچوں کو، تاکہ سکول اور کالج جانے والے بچے کسی پرابلم کا شکار نہ ہوں۔ لیکن اگر اب ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا ہے، اسے انہوں نے اوبے کرنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کی جو پچھلی حکومت گئی ہے، پچھلی حکومت میں صوبائی اسمبلی میں جو بجٹ پاس کیا گیا، اس میں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ اس سال 365 دنوں میں پنجاب کے عوام سے 4.5 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے ٹریفک چلان کی مد میں۔ آپ لوگ اس پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریالٹی کیا ہوتی ہے کہ ٹریفک پولیس یہ تو حکم کی غلام ہے۔ انہیں کہنا بھی تم نے اس سال 4.5 ارب اکٹھا کرنا ہے تو چلانوں کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ خواجہ صاحب نے اتنی زبردست بات کی کہ 60 روپیہ لرنر لائسنس جو ہوتا ہے اس کی فیس تھی، ایک دم سے 1000 روپے کر دی گئی۔ یہ جو محسن نقوی صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا کہ پنجاب میں عوام کے پاس صرف یہی طریقہ ہے، ان سے پیسے نکالو۔ یہ بہت زیادتی ہے، اس پر ہم بھی احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم نے باقاعدہ اس پر آواز اٹھائی ہے کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ اب لوگ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی کہ گزشتہ اتوار، یہ جو سنڈے کا دن تھا، اس دن پنجاب میں 73,000 لوگوں نے ایک دن میں لرنر ڈرائیونگ لائسنس بنوائے ہیں۔ 73,000 کہ کبھی صحیح نہ ہوتے۔ 40 سال کی عمر کے لوگ ہیں، لائسنس ہی نہیں بنواتے۔ پوری دنیا میں کہیں تصور نہیں ہے۔ یہ آسٹریلیا سے ڈاکٹر نیاز صاحب آئے ہیں، یہ مجھے 10 بار ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ آپ کو بھی میزبانی کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کرے وہاں آپ کو مل جائیں اور آپ کی خدمت کر سکیں کچھ۔ تو ہمارے پنجاب میں، آسٹریلیا میں بہت سخت ضابطے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کا شو روم ہے، ان کے ساتھ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہ گاڑی سٹارٹ نہیں کرتے جب تک پچھلی سیٹ پر آپ نے بیلٹ نہ باندھا ہو۔ اتنے سخت قوانین ہیں، اور صرف ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے ہر بندے کو کہ جرمانہ مجھے پڑ جائے گا۔ دنیا میں سب سے بڑا جرمانہ آپ لوگوں کو بتاؤں، سعودی عرب میں اگر آپ نے 1 وے کراس کیا ہے 3.5 لاکھ روپے پاکستانی جرمانہ ہے۔ پاکستان میں موٹر سائیکل سواروں کو 200 روپے جرمانہ ہوتا تھا، وہ اپنے نوکر کو سارا دن موٹر سائیکل دیتے ہیں، وہاں سبزی بھی گھننا، فلانی چائے بھی گھننا۔ اور ہماری قوم نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ بھاج کے آنے، جلدی آنا ہے، تیزی سے آنا ہے۔ اس تیزی نے ہماری قوم کا کباڑا کر دیا۔ 3900 مائیں دیکھیں جو رو رہی ہوں گی آج، جن کے بچے اس سال میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کیا اشر ہوگا؟ ان ماؤں کے لیے تو قیامت ہے۔ آپ ہمارے لیے روڈ ایکسیڈنٹ ایک حادثہ ہوتا ہے، ماؤں کے لیے قیامت ہوتی ہے۔ تو میری گزارش ہے لائنز والوں سے کہ پلیز، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس سبجیکٹ کو اہمیت دی ہے۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے لائنز کے ایونٹس میں روڈ سیفٹی کی بات نہیں سنی تھی، اور آپ نے یہاں آج سی ٹی او صاحب کو بھی لٹکایا، ان کی تصویر یہاں لٹکائی ہوئی ہے۔ وہ خود نہیں آئے، ان کے گلا خراب تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، مجھ سے بات ہوئی ہے ان کی، تو وہ انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہوئے ہیں، گردیزی صاحب، علی ماڈل بوائے ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے، ٹریفک کے حوالے سے۔ یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں ٹریفک پولیس والے اور تعلیمی اداروں میں جا کے چراغ جلا کے آتے ہیں، بچوں کو بتا کر آتے ہیں کہ خدا کے لیے ڈرائیونگ درست کرو۔ یہ کام والدین کا ہے۔ تو میرا آخری پیغام لائنز کے دوستوں کے نام وہ یہ ہے کہ آپ کوئی لیکچر، کوئی سیمینار نہ کریں۔ آپ اپنے گھروں میں ونس ان اے ویک یا ونس ان اے منتھ اپنے جب عزیز و اقارب کی کوئی دعوت ہوتی ہے، آپ ڈائننگ ٹیبل پر، لنچ پر، بریک فاسٹ پر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر پوچھا کریں، بیٹا تمہاری موٹر سائیکل کی بریکیں ٹھیک ہیں؟ بیٹا تم نے مرر لگائے ہوئے ہیں؟ بیٹا تمہارے ہینڈ انڈیکیٹر ٹھیک ہیں؟ جب آپ یہ سوال کریں گے، سوال و جواب ہوگا، تو اس سے بچوں کو احساس ہوگا کہ ہمارے پیرنٹس ہماری زندگیاں چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ لائنز اس سلسلے کو جاری رکھے گی، اور وسیم شیخ نے جو ہم سے عہد و پیمان کیے تھے وہ جاری رہیں گے، اور آپ کے آنے والے بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بہت اچھا لگا جس طرح آپ نے دنیا سے جانے والوں کے لیے دعائیں کی تھی۔ تو بس اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھا کریں کہ ہر روز جو پنجاب میں 14 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، ہر روز صبح پنجاب میں،
باقی کسی صوبے نے اپنا ریکارڈ نہیں رکھا ہوا. خواجہ صاحب کہیں صوبے کو ریکارڈ کوئی نہیں کہ کتنی ڈیتھ تھی پہ, کتنے لوگ مرتے پہ. ہمارے اسی شہر میں ایک بچہ ہے عقیل امان, اسٹیڈیم روڈ پر 27 سال پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. 27 سال پہلے 25 جون 1995 کو. آج وہ بیڈ پر پڑا ہے, نہ ہل سکتا ہے نہ جل سکتا ہے. ابھی 28 سال ہو گئے. میں 2 مہینے پہلے جاپان گیا تھا, تو ہم نے وہاں جا کے NGO کو ریکویسٹ کی, تو انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل ویل چیئر بنا کر تقریباً 1 کروڑ مالیت کی, وہ اس کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ وہ بیڈ سے اٹھ جائے اور چل سکے. تو دنیا میں قومیں اس پر کام کر رہی ہیں. آپ لوگ بھی ضرور روڈ سیفٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنا مستقل موضوع بنائیے گا اور لوگوں کو فیض پہنچائیے گا. بہت شکریہ. Yeah,